نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، لائق ست تکریم حاضرین مجلس، آپ کے علم ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس مسجد اہل محلہ اور نمازی انجمن حبیبیہ، جس کے ماتحت یہ مسجد چل رہی اور جماعت اہل سنت کراچی کی جانب سے ایک تقریب مختصر سادہ عید ملن کے نام سے منعقد کی جاتی ہے۔ آپ تمام حضرات اہل محلہ جماعت اہل سنت کراچی کے کارکنان حضرات علماء کرام کا میں ممنون کہ آپ یہاں تشریف لائے، رونق بخشی، آپ کے ذہن میں رہے اس علاقے میں الحمدللہ یہ مسجد قائم ہے اور کئی سالوں سے یہاں تراویح اور اب اس رمضان سے جمعہ اور عید کی نماز کا بھی اہتمام انصرام ہو گیا، جو اہل سنت و جماعت کے لیے ایک اس علاقے میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر لوگ قدر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی مسجد کا قیام کسی محلے میں یہ اس لیے بہت بڑی نعمت کہ نماز جماعت کے جو فضائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ بغیر مسجد کے حاصل نہیں ہوتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نماز باجماعت کا کتنا ثواب تو تم میں کہ بوڑھے ناتواں کمزور لوگ سورین کے بل آئیں، کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں لیکن جماعت نہیں چھوڑیں۔ کہیں فرمایا اگر تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب کا علم ہو جائے تو لوگ مسجد میں آئیں اور پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کریں گے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا۔ اس سے نماز باجماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائی۔ ہوتا یہ ہے کہ دیگر علاقوں میں جو اپنی مسلک کی مساجد نہیں، ظاہر ہے کہ لوگ جماعت سے محروم، لیکن جہاں مسجد ہے بہت بڑی نعمت تو ضرور ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے حضرات ابھی بھی جماعت سے محروم، مسجد پڑوس میں ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نہ آنا بغیر کسی عذر کے اور جماعت کو ترک کر دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز باجماعت یہ واجب، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں، قرآن کی نص ہے، لہذا نماز باجماعت جو ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے، کسی عذر کے بغیر ترک کرنا ترک واجب کا گناہگار ہو۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رمضان ہم نے گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی کہ اس نے ہمیں ایک اور اپنی نجات، اپنی مغفرت کا ایک اور موقع ہمیں دیا، ورنہ ہم نے مختلف اجتماعات میں کہا کہ آپ دیکھیے کہ گزشتہ سال کتنے ایسے حضرات تھے جو ہمارے ساتھ تھے اور اس سال وہ انتقال کر گئے، اور اس سال وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں نہیں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع اور فراہم کیا کہ ہم اپنی نجات اور اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ تو عید ملن ایک تقریب ہے، کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تقریب ہے تاکہ لوگ آپس میں ملیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت ہو، اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں۔ خدا کرے آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ موقع عطا فرما۔ رمضان کے موقع پر
بعض چیزیں ایسی ہوئیں جو تکلیف دہ، مثال کے طور پر ملک میں 2 عیدوں کا ہونا یہ کوئی اچھی چیز نہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی اور مسلمانوں کی ذلت کا باعث کہ یہ مسلمان دوسرے معاملات تو الگ مگر عید کے معاملے میں متحد نہیں ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے، کہا جاتا ہے کہ 18-20 آدمیوں نے چاند دیکھ لیا اور سرحد کی حکومت نے حکومتی سطح پر چاند کا اعلان کر دیا۔ آپ حضرات تو شاید اتنی دوربین نگاہوں سے خبروں کو دیکھتے اور سنتے نہیں ہوں گے، آپ پورا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں خبروں کا۔ چاند کا اعلان، عید کا اعلان پہلے ہوا، گواہیاں بعد میں لی گئیں تاکہ کوئی پوچھے کہ آپ نے کس بنیاد پر عید کی ہے، تو گواہیاں جو ہیں وہ بعد میں لی گئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ رویت ہلال کمیٹی جب اعلان کرتی ہے تو جس نے چاند دیکھا وہ آن کر کے گواہی دے، جو شرعی طریقہ گواہی دینے کا اس پر گواہی دے۔ جیسے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ چاند کی گواہی نہیں مانی گئی، صاحب آپ کے مولانا نہیں مانتے یا رویت ہلال کمیٹی۔ اس کے جس وقت میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں تھا، پورے پاکستان میں اس کے 27 مراکز جہاں چاند دیکھا جاتا ہے، 27۔ میڈیا اصل میں علماء کے ساتھ تو نہیں، ذہن ہے وہاں بیٹھنے والوں کا علماء کے یا اسلام کے خلاف، وہ آپ کو گمراہ کر۔ صاحب بند کمرے میں میٹنگ جاری، رات کے 9 بج گئے، بتائیے ابھی تک چاند نظر نہیں آیا مولویوں کا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے 27 مراکز سے جب تک اطلاع نہیں آ جائے کہ بھئی کہاں چاند نظر نہیں نظر آیا، 27 مراکز اعلان کرتے ہیں اور اپنے مرکزی کمیٹی کو کہ ہم نے کہیں کہیں چاند نہیں دیکھا، اس وقت تک مرکز کو انتظار کرنا ہوتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے سامنے گواہ پیش ہو جائے اور وہ گواہی دے اور فیصلہ بدلنا پڑے تو ایک بہت بڑا فتنہ۔ اس لیے سب جگہ سے جب تک اطلاع نہ آ جائیں، مطمئن نہ ہو جائیں، تو اس وقت اعلان ہوتا ہے چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ اس وقت کا جو ترجمان اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت کا مصلح الدین ماہنامہ ترجمان اہل سنت، اس میں ایک مضمون ہے، اس کو ہم نے دیا، آپ پڑھیے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی عام نہیں بلکہ ایک معتبر ویب سائٹ میں باضابطہ اس نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے سعودی عرب بننے سے اب تک صرف 2 مرتبہ چاند دیکھ کر عید کی ہے، باقی صرف سرکاری اعلان ہوا۔ آپ پڑھ لیجیے ہمارا رسالہ ترجمان اہل سنت، بڑے ثبوت اور بین طریقے سے ہم نے اس میں دیا کہ جب سے سعودی عرب معرض وجود میں آیا 2 مرتبہ چاند دیکھ کر کے عید یا رمضان منائے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی رمضان اور کوئی چاند دیکھ کر نہیں ہوئی سرکاری اعلان۔ ہمارے یہاں تو کوئی ادھر منا رہا کوئی ادھر منا رہا، آپ سعودی عرب میں منا کر کے دیکھیں دوسرے دن آدمی نظر نہیں آئے، سمجھ گئے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ شیر انڈے دیتا یا بچے، بھائی شیر شیر ہے، انڈے دے یا بچے، وہاں جو وہ اعلان کر دیں۔ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ بھی تاریخ چل رہی 5 ذی الحجہ 6 ذی الحجہ، اچانک خبر چھپتی کہ آج 6 نہیں بلکہ آج 7 ہے، لہذا حج جو ہے وہ ہفتے کو ہوگا، جمعے کو نہیں ہوگا، جمعے کو تاریخ کے اعتبار سے پڑھ رہا ہو، اعلان ہوتا۔ اب بہت سارے حضرات کہتے ہیں بڑی بڑی میٹنگوں کہ آپ سعودی عرب کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے آپ یہاں بھی اعلان کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا عجب ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ مغربی اسی سے پڑھ لیا کریں، ظہر بھی وہیں کی پڑھ لیا کریں، جمعے بھی وہیں کا پڑھ لیا کریں۔ یہ دین ٹھٹا اور تمسخر نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے اداروں پر جو چاند دیکھ کر عید منانے کا اعلان کرتے ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ ملک میں کوئی کسی قسم کا انتشار نہ ہو اور پورے ملک میں ایک عید ہونی چاہیے۔ جب ایک رویت ہلال کمیٹی ہے تو ایک عید ہونی چاہیے۔ اچھا، اب بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ چاند کی گواہی ہماری نہیں مانی گئی، وہ گواہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک مرتبہ میں جب رویت ہلال کمیٹی میں 2 آدمی، کراچی کا جو CIA سینٹر ہے 555 اس زمانے میں کہلایا جاتا تھا، ایک مینار مسجد، وہاں سے 2 حضرات آئے، جی ہم نے چاند دیکھا، اور آئی بھی کب؟ تقریباً 8:30 بجے۔ آنے کے بعد ہم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ چاند کا رخ ادھر تھا یا ادھر تھا؟ کہنے یہ تو یاد نہیں رہا، لیکن ہم نے چاند دیکھا۔ پھر دوسری بات، قرائن جب جھٹلائیں، علماء موجود ہیں تو گواہی نہیں مانی جائے گی۔ مثلاً 29واں چاند جیسے سورج کا نظام اسی طرح چاند کا بھی نظام،
29वां चांद उसकी उम्र बहुत कम होती है, कभी 13 मिनट, कभी 14 मिनट, कभी 15 मिनट। अब वो उम्र चांद की गुजरने के बाद चांद गुरूब हो जाता, अब नजर नहीं आता। चांद की उम्र हो उस दिन जिस दिन नजर आए 13 मिनट, ये सारा इल्म तौक़ीक़ में पहले से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आदमी रात 8 बजे आए कि मैंने 8 बजे चांद देखा, गवाही नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि चांद तो गुरूब हो गया, अब गवाही कैसे मानी जाए। तो इसमें शरई जो तकाजे हैं उनको पूरे करने के बाद तब किसी की गवाही मानी जाए। नहीं कोई आदमी आ जाए हमने चांद देखा, कोई 6-8 शरीर लड़के किसी मोहल्ले से आ जाए, यार चलो कल ईद मनानी है, चलो पहुंच जा मौलाना के पास, कह दें कि हमने चांद देखा, तो बड़ी शरई तरीके से गवाही ली जाती है। और ये काम आसान नहीं। तकरीबन 15 करोड़ मुसलमानों के रोजा और ईद का मसला होता है। इतना आसान काम नहीं कि हर एक आदमी की गवाही मान करके चांद का ऐलान कर दिया जाए। बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी, और हम हुकूमती इदारों से इंशाल्लाह मुज़ाकरात करें और उनसे कहेंगे कि इस किस्म के सारे मामला जो हैं इससे पाकिस्तान को बचाइए, और एक इदारा जब इस पर मुतय्यन है हुकूमत की जानिब से, तो उस एतबार से चांद का ऐलान किया जाए। और ये जो छोटे छोटे इदारे लोगों ने बना रखे, इन पर सख्त कदगन और सख्त पाबंदी लगा दी जाए। बहरहाल ये बद नज़मी तकरीबन हर साल होती। उनसे पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं, हम 150 साल से देख रहे हैं चांद। ये जो कासिम मस्जिद का आता है जिक्र, आपने देखा, इन्होंने एक मरतबा कहा हम 150 साल से चांद यहां देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 150 साल से चांद देखने में आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमेशा आप ही को नजर आता है चांद, और दुनिया में कहीं भी चांद नजर नहीं आता। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, जिस वक्त मैं रोयत हिलाल कमेटी में था तो एक साहब रोजा रख करके, कराची में मीटिंग थी हबीब प्लाजा, तो रोजा रख करके चांद देखने के लिए आए। मैंने कहा तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, बहुत तारीखी मस्जिद है, नवाब मोहब्बत खान मस्जिद, उसके खतीब अब्दुल अजीज कुरैश, वो वहां से चांद देख करके यहाँ ईद गोया रोजा रख के यहाँ चांद देखने आए। मैंने कहा सही बताओ, तुम इसीलिए चांद देखने आए ना कि तुम्हारे कुछ अजीज होंगे, कराची में आने जाने का टिकट मिल जाएगा हुकूमत का, जो रोयत हिलाल कमेटी में कोई तनख्वाह नहीं, ये भी याद रहे। सिर्फ कोई आदमी अगर कराची से इस्लामाबाद जाए तो इस्लामाबाद का सिर्फ उसका बाई एयर का टिकट मिलता है, और मुख्तसर TADA कि भाई एयरपोर्ट से आप मरकज पहुंचे, मरकज से एयरपोर्ट पहुंचे, वापस कराची आए, कोई इसमें तनख्वाह वगैरह नहीं। तो आप चांद देखने क्यों आए, रोजा रख करके चांद देखने के लिए आए। ये ड्रामे भी हमने देखे, बहरा अल्लाह तबारक व तआला इनके शर से महफूज फरमाए। और 12 ये कहा गया कि सऊदी अरब के साथ अपने आप को नत्थी कर लें। ये हम ही नहीं बल्कि जो दीगर मसलक के जो उलमा हैं वो भी इसके हक में नहीं कि सऊदी अरब के चांद को देख करके हम भी ईद कर लें। ये बहुत बड़ा फसाद हो जाए। जब हमारे मुल्क में उलमा मौजूद हैं तो इसलिए हमें परेशान होने की और सऊदी अरब के साथ चांद देखकर ईद करने की हमें जरूरत नहीं। बहरहाल ये एक अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, जो भी कोशिश और सही की उनको कबूल फरमाए। और ख़ास तरीके से हमारे वो मुसलमान भाई जो 2 करोड़ की तादाद में आसमान तले जमा, सैलाब ज़दगान, उनके लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला के खजाने गैब से मदद फरमाए। हम तो अपनी आबाद इलाकों में, लेकिन उन बेचारों का क्या हाल होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज हैं, परेशान हैं, जिन्हें सहरी नहीं, इफ्तार नहीं, खाने पीने का सामान नहीं, उन्होंने भी तो आखिर रमजान गुजारे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सऊबतों से, मुसीबतों हम मुसलमानों को महफूज फरमाए।